يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمنت بالله صلى الله عليه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پایہ انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی مقدس اور عظیم نعمت ہم کو عطا فرمائی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آتا ہے تو بہت سے حضرات میں سے 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک رمضان المبارک میں ہو جانے والی کوتاہیوں پر استغفار کیا کرتے. یہ آدھا سال گویا دعائیں اس رمضان کی برکات اور اس کے حصول کے لیے کی، اور آدھا وقت جو ہے آدھا سال وہ اس بات پر استغفار کیا گیا تھا آپ نے رمضان جیسی مبارک عظیم اور مقدس دولت عطا فرمائی، ہم اس کے شاعر شان اس کی قدر نہ کر سکے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. بہرحال یہ مبارک لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں اور اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک اور قیمتی لمحات کو ہمیں کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے بارے میں بہت سی باتیں آپ حضرات مسلسل سنتے رہتے ہیں اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اس وقت آپ حضرات خدمت میں آپس کی معاشرت اور آپس کے رہن سہن سے متعلق کچھ بات عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العزت خود اس کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے اور اس کہنے اور اس سننے کو، اس میں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ایک کامل اور مکمل ضابطہ حیات ہے. اسی لیے اکابر اور بزرگوں نے فرمایا ایک ہوتا مذہب اور ایک ہوتا دین. مذہب جو ہوتا ہے اس کے اندر چند اور کچھ عبادتیں اور کچھ اعمال ہوتے ہیں، اور ان عبادتوں اور ان اعمال کی بنیاد پر اس مذہب کی شناخت ہوتی ہے اور اس کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے. اور دین جو ہے وہ اکیلے چند اعمال اور چند عبادتوں کا نام نہیں، بلکہ دین جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. دین کے اندر عقائد بھی ہیں، اور عقائد کا مطلب یہ ہے کہ گویا اپنے جو اصولی چیزیں ہیں، جو حقائق ہیں، ان حقائق کو انسان اپنے دل و دماغ میں پختہ کرے. اللہ کی ذات، اس کے خالق و مالک ہونے کا تصور، اس کے رازق ہونے کا تصور، اس کے معبود ہونے کا تصور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت کی حقیقت، مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک اٹل حقیقت، قبر کی زندگی کی ایک اٹل حقیقت، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ حقائق ہیں. ان حقائق کا تصور دل و دماغ میں پختہ کرنا اور اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا. کما رہا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کر، شادی بیاہ اور رہن سہن کر رہا ہے تو آخرت کو سامنے رکھ کر، دنیا کی عیش و عشرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو اس کے وقتی ہونے کے تصور کے ساتھ. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان عقائد کے تصور کے پختہ ہونے کی چیزیں ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ عقائد جو حقائق ہیں یہ پختہ. اور دوسرے
طور پر عبادات ہیں کہ انسان جو پیدا کیا گیا وہ دراصل اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس عبادت اور بندگی کی کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت سے متعین فرمائی ہیں، جن میں بنیادی طور پر تو نماز ہے، اور اوقات کے فاصلے کے ساتھ زکوٰۃ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ، روزے سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، اسی طرح حسب توفیق تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، دیگر عبادات اور اعمال ہیں، یہ سب کی سب عبادات ہیں۔ پھر ایسے ہی معاملات ہیں کہ انسان دنیا کے اندر اپنی دنیا کو بنانے کے لیے لین دین کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو ان لین دین اور معاملات کے اندر انسان آزاد نہیں ہے، انسان خود مختار نہیں ہے۔ جیسے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاں سے چاہا انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے اندر چاہے وہ مال اپنا ہو یا پرایا، لڑ کر حاصل کیا جائے یا دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر کے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو اپنی ضرورت پورا کرنی۔ لیکن اسلام کے اندر ان معاملات کے بارے میں ہدایات و تعلیمات دی گئی کہ تم ان معاملات کے بارے میں آزاد نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے احکامات کے پابند ہو۔ پھر ایسے ہی معاشرت ہے کہ انسان اپنا آپس کا رہن سہن وہ کس طرح ہو، اور ایسے ہی اخلاقیات ہیں کہ انسان کے اندر ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کچھ اخلاق کا پایا جانا ضروری ہے کہ جن اخلاق کی بنیاد پر انسان کو ایک اچھی صفت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ تو ہماری ان چیزوں میں ایک اہم چیز جو ہے وہ معاشرت ہے کہ ہماری معاشرت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہماری معاشرت کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے ذریعے دوسروں کو نفع ہو، اس کے ذریعے دوسروں کو راحت ہو، اور یہ اول درجے میں تو انسانیت کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھ کر مسلمانیت کا تقاضا ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے جو مسلمان بنایا تو اس کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے لیے نافع ہو۔ جیسے کہ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو، یعنی اس کے اندر لوگوں کی نافعیت کی جو صورت ہے وہ پائی جائے۔ تو لوگوں کی نافعیت کی صورت کا ہونا، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے جو شخص دوسروں کے لیے نافع ہے، کسی شخص کو علم دین پڑھا رہا ہے، کسی شخص کے زاویہ سوچ کو درست کر رہا ہے، کسی شخص کے نظریے کو صحیح کر رہا ہے، کسی شخص کے تعلق کو اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑ رہا ہے، یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نافع ہونے کی صورتیں ہیں دینی اعتبار سے۔ اب اس شخص کی محنت اور کوشش سے جن لوگوں کا قبلہ درست ہوگا، جن لوگوں کی سوچ صحیح ہوگی، جن لوگوں کی زندگی کے اندر اعمال آئیں گے، یہ سارے کے سارے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے، ذریعہ نجات ہوں گے۔ ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص دوسروں کے لیے راحت کا، خیر کا، نفع کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کے بھی بڑے فضائل ہیں کہ ایک حاجت کو پورا کرنا، یہ اس کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی ایسی ضرورت پوری کر دے کہ وہ سلسلہ چلے، جیسے کنواں ہے، مسافر خانہ ہے، تو اب جب تک لوگ ان چیزوں سے نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس سے نفع اٹھانے کا اس کے نامہ اعمال کا کھاتہ کھل جائے گا کہ اس کو مسلسل اس نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے، یہ تو ہے ایک مسلمانیت کا اور انسانیت کا اعلیٰ وصف
کہ اعلیٰ وصف جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شخص دوسروں کے لیے نافع بنے، دینی اعتبار سے بھی دوسروں کے لیے نافع بنے اور دنیاوی اعتبار سے بھی دوسروں کے لیے نافع بنے۔ اور ایک ہے اس کا درمیانہ وصف کہ دینی اعتبار سے تو جہاں جہاں کوئی منکر ہو تو اس منکر کے اوپر نکیر حکمت اور مصلحت کے ساتھ کرنا یہ دینی ضرورت اور دینی فریضہ ہے، اور جہاں مصلحت نہ ہو تو وہاں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے نفع نہ پہنچائے تو سکوت کی صورت اختیار کرے، یہ درمیانی صورت ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے اپنے ضرر سے دوسرے کو بچانا، اپنے ضرر سے دوسرے کو بچانا، کہ انسان جو ہے بعض اوقات وہ اس کیفیت پر آتا ہے کہ اس کے بہت سے رہن سہن، اس کے بہت سے طور طریق اور اس کے بہت سے معاملات سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت ہوتی، تو یہ تکلیف اور اذیت کا پہلو یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی کہ ایک مسلمان اور ایک انسان اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے جانوروں کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ جانوروں کی ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نافع ہوتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری، تو ان کا گوشت کام آتا ہے، ان کا دودھ کام آتا ہے، ان کی کھال چمڑا کام آتا ہے، یہ جانور دوسروں کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو نہ نافع ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے چڑیا ہے، کبوتر ہے، یہ نہ لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ جانوروں کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر، اذیت پہنچا کر اپنی شناخت کو قائم کر، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، دیگر زہریلے جانور ہیں، تو یہ ان کی شناخت، جو سانپ ڈسے نہ اور جو بچھو ڈنگ نہ مارے تو اس کو کوئی سانپ نہیں کہے گا، اس کو کوئی بچھو نہیں کہے گا۔ تو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ جانوروں کی اس تیسری قسم کا خاصہ ہے، فطرت ہے، ان کی علامت ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انسان، اور پھر بالخصوص جب کہ وہ مسلمان بھی ہو، کہ تیری شرافت اور تیری نسبت کا تقاضا کہ اللہ رب العزت نے تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کی نسبت سے تیری نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ان تینوں قسموں سے اوپر لیول کی چیز ہے، کہ تیرا درجہ اور تیرا مقام ان تینوں قسموں سے اوپر ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ تو ان تینوں قسموں سے اوپر قسم چوتھی جو ہے اس میں سے نہ بن سکے تو کم از کم یہ جو 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم میں سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اور اگر اپنی کمزوری کوتاہی کی وجہ سے پہلی قسم میں سے اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو دوسری قسم میں سے بنا لیں، کہ نہ دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ ہو اور نہ ہی دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو۔ لیکن خدا را تو اپنے آپ کو تیسری قسم میں سے مت بنا کہ جن کی شناخت تکلیف، جن کی شناخت اذیت ہو، جو دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا وہ ان کی شان کے خلاف۔ تو فرمایا کہ تو اپنے آپ کو ایسا نہ بنا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کم از کم درجے میں دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آپس کی معاشرت ہے، اس آپس کی معاشرت کے بڑے حقوق رکھے کہ آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی کا، اذیت کا طریقہ اختیار کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
سفر جہاد پر تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اس پڑاؤ ڈالنے میں کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے راستہ گھیر لیا اور راستے میں وہ بیٹھ گئے، لیٹ گئے، اور گزرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو ان کے اس پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے، راستے میں لیٹنے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ یہ جو ایسی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے، یہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ اگر انہوں نے اس طریقے سے بعض آنے کو نہ اپنایا اور بعض نہ آئے تو ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، جو نیک اعمال کیے ہیں، لوگوں کی تکلیف کی نحوست سے ان کے یہ اعمال ضائع اور برباد ہو، ان کے یہ اعمال ضائع اور برباد ہو۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ اس قدر حساس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جانے والے اعمال جن کو اتنا اونچا مرتبہ حاصل ہے، لیکن وہ لوگوں کو پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب ضائع اور برباد کرتا ہے۔ تو کسی شخص کے لیے انسان تکلیف اور اذیت کا ذریعہ بنے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو اس لیے کہ ایک مسلمان کے اللہ رب العزت نے بڑے حقوق، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، ان تمام کو حرام قرار دیا۔ آج معاملہ ایک حد تک یہ تو ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ایک حد تک اس کے مال کو حرام سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو، اس کو اذیت پہنچانے کو حرام سمجھنا، یہ بہت، یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جملے کے اندر جان اور مال کا ذکر فرمایا، وہیں عزت و آبرو کا ذکر فرمایا۔ جس تاکید کے ساتھ جان اور مال کا ذکر فرمایا، اسی تاکید کے ساتھ عزت و آبرو اور دوسروں کو پہنچائی جانے والی جو اذیت ہے اس کی طرف توجہ دلائے۔ تو اس دوسروں کو پہنچائی جانے والی جو اذیت ہے، اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا جو عنصر ہے بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کے 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر جو ہوگا وہ ایمانیات سے متعلق، عقائد سے متعلق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس کا ایمان درست نہ ہو، جس کا نظریہ درست نہ ہو، تو وہ تو بنیاد ہے مغفرت کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جہاں ایمان اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کا کوئی تصور نہیں۔ اگر اس کا ایمان صحیح ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، تو نظریہ اس کا صحیح ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود مغفرت کی امید ہے۔ تو یہ جو رجسٹر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں معافی کا کوئی تصور نہیں۔ دوسرا رجسٹر جو ہے وہ حقوق اللہ کا ہے۔ اس حقوق اللہ کے رجسٹر کے اندر جو اللہ کے حقوق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فلاں حکم کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے فلاں حکم کو چھوڑا، تو اللہ رب العزت کا اصول تو یہی ہے کہ فرائض و واجبات کی تکمیل ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے فرائض و واجبات کی تکمیل نہ کی تو پھر اس کے بدلے میں اس کا عذاب اس کو بھگتنا ہو۔ جیسے کہ فضائل اور وعید کی احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نماز کے قضا کرنے کا کتنا وبال ہے، ایک روزے کے چھوڑنے کا کتنا وبال ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرائض و واجبات کی قبیل کی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے چھوڑنے کی وعیدیں اور مذمتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اور ایک نماز کو قضا کر کے دوبارہ اگر اس نے پڑھ لیا لیکن اس قضا کر دینے کے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کیا
تو کتنا طویل عرصہ اس کو جہنم میں جلنا ہوگا، تو یہ ہمارے سامنے، تو یہ تو ہے اصول۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس اصول کو چھوڑنا چاہیں اور اس کے باوجود، ان گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا۔ اور تیسرا رجسٹر جو ہے وہ بندوں کے حقوق کا، تو بندوں کے حقوق کے رجسٹر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اور بندے سے معاف کرانے کی صورت کیا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی اذیت پہنچائی، کوئی حق مارا، تو اس سے معافی تلافی دنیا میں ہو گئی تب تو صحیح ہے، ورنہ آخرت میں معافی کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں پر تو اپنا ہو یا پرایا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ میرا حق اگر کسی کے ذمہ بنتا ہے تو وہ مجھ کو مل جائے، کہ وہ میرے کام آ جائے۔ تو وہاں پر کوئی کسی کو معاف کرنے کی کیفیت پر نہیں ہوگا، تو وہاں تو ہر ایک یہ چاہے گا کہ مجھے میرا حق ملے، تو وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے۔ اور چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ اعمال کے اعتبار سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اعمال کے اعتبار سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہو، انہوں نے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہو، انہوں نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، انہوں نے لوگوں کے اموال ہضم کیے ہوں گے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جو ان کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے بدلے میں ان لوگوں کے اس کے جو اعمال ہیں وہ اعمال اس کو دے دیے جائیں۔ پھر لیکن اس کے باوجود اس نے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوگی اور ان کے مالی حقوق اس سے کے اوپر بنتے ہوں گے، تو اس کے اعمال جتنے لایا تھا، جو ڈھیر تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق جو ہیں ان کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیں گے، اصحاب حقوق کے گناہ وہ اس شخص پر ڈال دیں گے۔ تو اب ان کی جو نمازوں کے وبال تھے وہ اس پر آ گئے، ان کے روزے چھوڑنے کے جو وبال تھے وہ اس پر آ گئے، ان کی دیگر بدعمالیوں کے جو گناہ تھے وہ اس پر آ گئے۔ یہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، نیکیوں کے انبار لے کر، لیکن نیکیوں کے انبار تو لایا تھا، مگر اس کے ساتھ اس نے حقوق العباد کو اہمیت نہیں دی، اور حقوق العباد کے بارے میں جو چیزیں گناہ تھیں ان کو گناہ نہیں سمجھا تھا۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ جو حقوق العباد کے بارے میں اس نے کوتاہی کی ہوگی، لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا جو طریقہ اپنایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، اس کی تہجد، اس کی صلاۃ التسبیح، اس کے نوافل، اس کی تلاوت، اس کی عبادتیں، وہ سب کی سب اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر جب اس کے ذمہ اور لوگوں کے حقوق مزید باقی رہیں گے تو ان کی نماز نہ پڑھنے کا جو وبال ہے وہ اس کے اوپر آ گیا، روزہ چھوڑنے کا وبال وہ اس کے اوپر آ گیا، دیگر گناہوں کا وبال اس کے اوپر آ گیا۔ اب اس کے ذمے اور اس کے کھاتے میں وہ گناہ آ جائیں گے جو گناہ اس نے کیے نہیں ہوں۔ تو آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور جائے گا گناہوں کے انبار، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ان گناہوں کی بدولت جو اس کے اوپر آ گئے اس کو جہنم میں ڈال۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اصحاب حقوق کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے حقوق کے بارے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے سے بچنے کا معاملہ، یہ بڑا اہم ہے، بڑا حساس ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری عظمت، تیرا تقدس، تیرا احترام اپنی جگہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ بتلاؤ کہ اس کعبہ، اس بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے، کتنا تقدس ہے، کتنا احترام ہے، کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا احترام، جس کا تقدس اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہو؟ تو حضرت عبداللہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ کسی کا تقدس اور احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جان و مال، کہ اس کا احترام اور اس کا تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ۔ تو ایک روایت کے اندر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، یا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو بھی صورت ہے، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عظمت کو کتنا زیادہ بیان کرتے، کتنا اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا عام ہے، اور تکلیف دینے سے بچانے کا تعلق صرف اجنبی لوگ نہیں ہیں، اجنبی ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، سب اس کے اندر شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ وہیں پر آرام فرما ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں اٹھتے کہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ روایت کے اندر فرمایا کہ قام رویدا وفتح الباب رویدا، کہ آہستگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اور آہستگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولے۔ تو یہ آہستگی سے چلنا اور آہستگی سے دروازہ کھولنا یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ میری بیوی جو سو رہی ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو کوئی بزرگ سو رہا ہو، کوئی بڑا آدمی سو رہا ہو، اس کو تکلیف پہنچانے سے بچنا اور اس کو تکلیف پہنچنے کو تکلیف تصور کرنا، اور اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے اگر ہوں تو ان کی تکلیف کو تکلیف تصور نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اذیت پہنچانے کا جو پہلو ہے وہ بڑا حساس ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مومن قرار نہیں دیا، کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے کہ لا یؤمن، کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مومن قرار نہیں دیا، اور مسلمان ایسے شخص کو قرار دیا کہ من امنہ الناس بوائقہ، کہ جس کی تکلیف سے لوگ کیا ہو معمون۔ مومن کہلائے جانے کے مستحق وہ ہے کہ جس کی تکالیف سے لوگ کیا ہوں محفوظ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو شر الناس میں سے شمار فرمایا، بدترین قسم کے لوگوں میں سے شمار فرمایا، کہ جس کے بارے میں لوگ مطمئن نہ ہوں کہ یہ ہمارے محلے میں ہے، یہ ہمارے رشتہ داروں میں ہے، یہ ہمارے تعلق داروں میں ہے، معلوم نہیں کب کس وقت ہمارے لیے موذی ثابت ہو، کب کس وقت ہمارے لیے اذیت ناک ثابت ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت کی خانقاہ تھی، لوگ آیا کرتے تھے جیسے خانقاہوں میں جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال و اخلاق کی درستگی کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ پیر جو ہے اعمال بتلاتا ہے کہ اتنی فلاں تسبیح پڑھنی ہے، اتنی فلاں تسبیح پڑھنی ہے، اور جب تم خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے ہو تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا، فلاں فلاں نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خانقاہ میں جو شخص آتا ہے اور آ کر یہاں اعمال کا اگر اہتمام نہیں کرتا اور یہیں رہ رہا ہے، اور رہ کر تہجد کا اگر وہ اہتمام نہیں کرتا اور تہجد کو چھوڑتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے، تہجد کے چھوڑنے پر مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن تکلیف نہیں ہوتی۔ افسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ آیا ہے، کاش یہ اہتمام کرے، لیکن ایسا شخص جو یہاں آئے اور آ کر دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو، تہجد ایسے انداز میں پڑھ رہا ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہو، عبادت ایسی کیفیت سے کر رہا ہو کہ یہاں کے لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنا ہوا، ایسے شخص پر مجھے شدید غصہ آتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس شخص کے طرز عمل۔ گویا وہ شخص جو ظاہری اعتبار سے مرید ہو کر متعلقین میں شامل ہو رہا ہے،
اور وہ تہجد کو چھوڑ رہا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے تہجد کے چھوڑنے سے مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن مجھے اس کے اس عمل سے غصہ آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے۔ وہ عبادت ایسی کیفیت سے کر رہا ہے کہ جس کیفیت کے اندر دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کی، تو معلوم ہوا کہ انسان اگر اعمال بھی کرے تو ان اعمال کے اندر ایسا پہلو ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت سے بچانا یہ بڑا اہم۔ ایک شخص کسی پر احسان کرتا ہے، اس کا تعاون کیا، اس کو کچھ مال دے دیا، ظاہری اعتبار سے اس نے جب دیا تو یہ کیا ہے؟ احسان کرنے والا محسن ہے، لیکن دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اگر اس کو جتلائے گا تو یہ جتلانا اذیت کا طریقہ۔ حدیث میں فرمایا المنان، وہ شخص جو جتلائے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں حدیث میں مذمت بیان کی، اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور سخت قسم کا عذاب ان کو دیں۔ اب دیکھیں یہ اذیت پہنچانے کی یہ ظاہری اعتبار سے کیا صورت ہے؟ کچھ تانا دے دیا، احسان جتلا دیا، اور یہ احسان جتلانے کی جو صورت ہے یہ کوئی عام چلتے پھرتے شخص کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی اجنبی شخص کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایسے شخص کی طرف سے ہے کہ جس شخص نے کچھ دے کر اس کے اوپر احسان کیا ہے، دے کر احسان کیا ہے، تو اس احسان کرنے والے کی طرف سے کچھ سخت جملے آ گئے، جتلانے کے جملے آ گئے۔ تو احسان کرنے والا جو شخص ہے اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخت وعید بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کو معاف فرمائیں گے اور اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے اور دردناک قسم کا عذاب ہو۔ ان تین لوگوں میں سے اس کو شمار فرمایا، ایک تو وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں کہہ کر کھا کر اپنا مال بیچے، اور ایسے ہی ایک وہ شخص کہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اور تیسرا شخص جو ہے وہ کون ہے؟ المنان، کہ جس کی یہ کہ تو ہم اندازہ لگائیں کہ ایسی تکلیف کہ جس کے ساتھ دوسرے کو راحت پہنچانے کا عنصر، اس کو دینے کا پہلو پایا جا رہا ہے، اس کے تعاون کا پہلو اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا شخص جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے اوپر اتنی سخت ہوئی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ کس قدر حساس ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا جو عنصر ہے اس سے بچنا بڑا۔ آج معاملہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دی، جس کو جو چاہے بھکتی کس دی، جس کے اوپر جو چاہے تبصرہ کر دیا، جس کی عزت پر چاہے جب چاہے کیچڑ اچھال دی۔ تو یہ طریقہ جو ہے بڑا تکلیف دہ، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ انسان کم از کم دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ الحمدللہ ہمیں گھر میں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر کے اندر ایسی کیا چیز آ گئی کہ آپ کو گھر میں جنت کا مزہ آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں اللہ کی مہربانی سے یہ ماحول ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس بات کا خصوصیت سے اہتمام۔ اور جنت کی کیفیات میں سے یہ کیفیت ذکر کی گئی ہے کثیرہ با کثیر آزار نہ باشد، کہ وہاں کسی کو کسی شخص سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے کرم سے، اس کی عنایت و مہربانی سے ہمارے گھر میں الحمدللہ یہ ماحول ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے گھر میں جنت کا مزہ محسوس ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف اور اذیت سے بچانا یہ بڑا کام ہے، اور یہ شریعت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ بنے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ شخص کہ جو دوسروں کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو ایسا امیر یا ایسا ظالم شخص جو دوسروں کے لیے زیادتی کا باعث بن رہا ہے، تو فرمایا کہ ظالم شخص کی ایک گھڑی کا ظلم
اور ایک گھڑی کی دوسرے کو پہنچائی جانے والی اذیت 60 سال کی وہ بدعملی سے زیادہ بری ہے۔ 60 سال کی بدعملی والی جو زندگی ہے، اس 60 سال کی بدعملی والی زندگی سے زیادہ بری کیفیت ہے کیا؟ ایک گھڑی دوسروں کے لیے ظلم اور اذیت کا ذریعہ بننا۔ اندازہ لگائیے کہ دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا اور ظالم بننے کی صورت کا پہلو اختیار کرنا ایک گھڑی کے لیے، اس کی سنگینیت کیا ہے کہ 60 سال ایک شخص بے عمل رہے، گناہگار رہے، نافرمان رہے، تو اس کے وبال سے بڑھ کر روایت کے اندر اس کے وبال کو ذکر کیا۔ اور ایسے ہی ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کوئی شخص امیر ہو، کسی شعبے یا جگہ کا ذمہ دار ہو اور وہ ظالم ہو، تو فرمایا کہ ظالم امیر کی عبادت اور نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ اس کی عبادت، اس کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ تو کتنا حساس بات کہ ایک طرف اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کے اندر جو ہے وہ ظالم اور سفاک بنا۔ چنانچہ روایات کے اندر جن لوگوں کو سخت ترین عذاب دیے جانے کا ذکر ہے، تو ان میں ایک تو وہ شخص ہے جو غریب ہو اس کے باوجود متکبر ہو۔ اس لیے کہ جو شخص غریب ہو، غربت کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، لیکن غربت کے باوجود اس کے اندر غرور اور تکبر ہے، تو یہ گویا اندر کا خناس اس کے اندر کچھ زیادہ شدت کا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا شدید ترین عذاب اس کو، اس لیے کہ تکبر ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت جو کو تکبر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی قبول نہیں۔ اور ایسے ہی وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہو اور بوڑھائی کے باوجود بدکاری کا مزاج اس کا ہو، تو ایسے شخص کو بھی دردناک قسم کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے صاحب اختیار بنایا ہو اور پھر وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، ظلم کا ذریعہ بنے، تو فرمایا اشد الناس عذابا، کہ یہ شخص بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب دیے جائیں گے ان عذابوں میں سخت ترین عذاب دیے جانے والے لوگوں میں سے ہو۔ تو اس قسم کی بہت سی روایات ہیں کہ جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بننا یہ بڑا حساس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برابر کے بیٹھے ہوئے شخص جو ہے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ جو شخص تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تکلیف مت پہنچانا، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہاری نشست ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری نشست تمہارے برابر والے کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ ہو، تمہارا بیٹھنا تمہارے برابر والے کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ آج دین کے اس عنصر کو جو ہے وہ بھلایا جا رہا ہے، اور دین جو ہے بس یوں سمجھا جا رہا ہے کہ نماز روزہ کہ بس یہی دین، مانا کہ یہ دین کا بڑا اہم جز ہے، بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ تصور کہ ان چیزوں کے اختیار کر لینے کے بعد معاملات، معاشرت، لین دین، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر ایک شخص جو ہے اپنی مرضی کا مالک ہے، ایسا نہیں۔ اس قسم کے جو دلائل ہیں وہ دلائل اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ آپس کی معاشرت کا معاملہ، بالخصوص دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ بننے سے بچنے کا جو معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم درجے میں دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ ہو، اور اس سے آگے بڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ مزاج اپنائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو پہلا درجہ ہے اس سے ہم بچیں۔ جیسے کہ دیگر عبادات کے بارے میں آتا ہے، جو شخص نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے تو وہ بآسانی سنن کا اہتمام کرنے والا ہے،
جو شخص سنن کا اہتمام کرنے والا ہے وہ شخص بآسانی فرائض و واجبات کا اہتمام کر سکے۔ جو شخص نوافل کو چھوڑے گا تو اس کے بعد اس کا حملہ کس پر ہوگا؟ سنن کے اوپر ہوگا، ان کے بارے میں غفلت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جب سنن کے بارے میں غفلت کی کیفیت آئے گی تو پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر جو ہے فرائض و واجبات پر ہے۔ تو ایسے ہی یہاں ہے، اگر ایک شخص جو ہے دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کا التزام اور اہتمام اس کی طرف سے پایا جائے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس کی برکت سے کم از کم درجے میں اس کو تکلیف جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا جو پہلو ہے اس سے بچنے کا اہتمام اس کو عطا فرمائے۔ لیکن اگر اس کو دوسروں کی راحت کا، دوسروں کے نفع کا، دوسرے کی ضرورت کا ذرا بھی احساس نہ ہو تو پھر اس کے اوپر یہ مرحلہ بآسانی آ سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں مبتلا، دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہو، یہ پہلو اس کے اوپر بآسانی آ سکتا ہے۔ تو ہم اگر اس کو اختیار کریں گے تو اس کو اختیار کرنے کی صورت میں اس کی برکت سے ہم اس سے بچ سکیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کسی بھی عمل کے بارے میں اس کے بالکل کنارے اور سرحد پر نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ اگر بالکل کنارے اور سرحد پر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جیسے روایت کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے تم دور رہو۔ جیسے کسی جگہ کی باؤنڈری ہے، اب کوئی شخص اپنے ریوڑ کو لے کے جا رہا ہے اور وہ جو باڑ لگی ہوئی ہے اس باڑ اور باؤنڈری کے بالکل قریب لے جا کے جانوروں کو چرا رہا ہے، تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ وہ جانور اس باڑ سے آگے بھی چر جائے گا، اور اگر وہ اس باؤنڈری سے اور اس حد سے اپنے جانوروں کو دور رکھے گا تو وہ دوسرے کی جگہ پر چرنے کا امکان کم ہوگا۔ تو ایسے ہی اگر جو حرام کی حد ہے اس حد سے دور رہے گا تو حرام میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ بعض لوگ جو ہے بالکل کنارے پر رہ کر اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کنارے پر رہ کر اعمال کرنے والی جو صورت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اعمال کے اہتمام والی جو صورت ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرت جو ہے یہ بڑی اہم، اور اس کے اندر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا جو عنصر ہے یہ بڑا حساس ہے، اور اس کی حساسیت جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، اور اس کے سوچنے کی ایک صورت تو یہ کہ ہم باقاعدگی سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر جو جو کیفیات اور جو جو چیزیں ہماری طبیعت اور عادت کے اندر ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں، اول والا میں تو اس کے اوپر ہم دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اندر جو جو ایسی عادتیں ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ بن رہی، آپ ان بری عادتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جتنا ہو سکے اہتمام، جہاں جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی، اس سے معذرت، کہ جب انسان اس کا اہتمام کرے گا اور چند مرتبہ دوسروں سے معذرت اور معافی مانگنے کی صورت کو اختیار کرے گا تو اس کی طبیعت پر یہ چیز بوجھ بنے گی، اور معافی مانگنا ظاہر ہے انسان کی طبیعت پر شاق ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت پر یہ چیز بوجھ بنے گی، تو کل کو اس معاملے میں وہ حساس بنے گا اور محتاط بنے گا۔ تو اس لیے ایک تو اللہ رب العزت سے دعا کا اہتمام، اور دوسرا جس کے ساتھ بھی کوتاہی کا معاملہ ہو اس کے ساتھ معافی اور اس سے درگزر کی درخواست کرنے کا معاملہ۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار، یا اللہ کتنے آپ کے بندے ایسے ہیں، کیا پتہ میں نے انجانے میں ان کو تکلیف پہنچائی ہو، مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو، اور مجھے ان کے نام بھی معلوم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا سکھلائی کہ ایما عبد آذیتہ شتمتہ جلدتہ لعنتہ، یا اللہ آپ کے بندوں میں سے جو بندہ بھی ایسا ہو کہ میں نے اس کو اذیت پہنچائی ہو، گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو، تو یا اللہ آپ اپنے کرم سے میری طرف سے اس حق کے ادا کرنے کا ذریعہ بن جائیے، یعنی میری جو کوتاہی ہے آپ اس کو معاف کر دیجیے، اور اس کا جو حق میرے اوپر بنتا ہے، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں،
آپ اپنے کرم سے میرے ذمے بننے والے حق کو اپنی طرف سے ادا کر کے اس کو خوش کر دیں۔ تو اس طریقے پر اس کوتاہی پر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ تو ایک تو ہے دعا کا اہتمام، اور دوسرا جب کوتاہی ہو جائے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ جرمانہ لگانے کی صورت، کہ جیسے معافی کی صورت، کچھ صلاۃ التوبہ پڑھنے کی صورت، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خصوصیت سے استغفار کریں اس بات پر کہ اللہ میں نے جب جب جس موقع پر جس شخص کو جس قسم کی تکلیف پہنچائی ہو، یا اللہ اپنے کرم سے میری موت سے پہلے آپ اس کی تلافی کی صورت کرائیں، اور مجھے دنیا سے اس حالت میں اٹھائیے کہ میرے ذمے بندوں کے حقوق میں سے بالخصوص کوئی حق باقی نہ رہے۔ مجھے دنیا سے اس حالت میں بلائیے کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ قیامت کے دن میرے اعمال ٹوٹے پھوٹے جس طرح سے بھی میں نے کیے ہیں وہ میرے ہی کام آ جائیں، غنیمت ہے، بجائے جائے کہ میں اعمال لے کے جاؤں وہ سارے کے سارے دوسروں کے حوالے ہو اور میں دیکھتا کا دیکھتا رہ جاؤں۔ یا اللہ آپ قیامت کے دن مجھے اس کیفیت سے بچائیں کہ میرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور دوسروں کے کھاتے میں چلے، آپ اس کیفیت سے مجھے بچائیں۔ تو بہرحال اس کیفیت سے ہم اگر اہتمام کریں گے، دعا کریں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک کیفیت معاشرت کی کہ جس کے اندر کم از کم درجے میں دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اعلیٰ درجے میں دوسرے کو راحت اور نفع پہنچانے کا مزاج ہماری طبیعت میں غالب ہو جائے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ اس اہتمام کی برکت سے ہماری طبیعتوں کے اندر آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کہنے والے کو بھی جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور سننے والوں میں سے بھی ہر ایک کو ان چیزوں کے احساس اور اہتمام کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا احمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها فيسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو آپ کی رضا اور آپ کے قرب کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آپ کے کرم، آپ کی عنایت مہربانی سے رمضان المبارک میں جن اعمال کی بھی توفیق ہوئی، یا اللہ اپنے کرم سے اسے قبول فرما۔ یا اللہ آپ کی رضا، آپ کے قرب کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان روزوں کو ہمارے لیے واقعتاً تقوی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان روزوں کی برکت سے ہمارے اندر تقوی کی عادت کو پختہ فرما۔ یا اللہ تقوی کی عادت کو پختہ فرما۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے۔ یا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یا اللہ آپ ہمارے اندر صبر کی کیفیت کو پختہ فرما دیجیے۔ یا اللہ صبر کے مزاج کو پختہ فرما دیجیے۔ یا اللہ گھر میں پہنچنے والی تکلیف، محلے میں پہنچنے والی تکلیف، رشتہ داروں سے پہنچنے والی تکلیف، تعلق والوں سے پہنچنے والی تکلیف، یا اللہ تمام تکالیف کے مقابلے میں صبر کی دولت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ صبر کی دولت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ صبر کی دولت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ
ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دیجیے یا اللہ، بالخصوص وہ گناہ جو آپ کے عذابات کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے یا اللہ ان گناہوں سے بطور خاص ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو اعمال آپ کی رحمتوں و برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہوں یا اللہ اپنے کرم سے ان اعمال کی بطور خاص ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو اعمال آپ کی رحمتوں و برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہوں، آپ کی رضا اور آپ کے قرب کا ذریعہ بننے میں انتہائی مؤثر ہوں یا اللہ ان اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، مال حرام سے بچا دیجیے یا اللہ، مال حرام سے بچا دیجیے یا اللہ، حرام کے حرام ہونے کا احساس دے دیجیے یا اللہ، حرام کے حرام ہونے کا احساس دے دیجیے یا اللہ، آپ کی نافرمانی کی نفرت وحشت ہمارے دلوں میں پختہ فرما دیجیے یا اللہ، آپ کی نافرمانی کی نفرت وحشت ہمارے دلوں میں پختہ فرما دیجیے یا اللہ، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پختہ فرما دیجیے یا اللہ، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پختہ فرما دیجیے یا اللہ، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا لیجیے یا اللہ، دوسروں کے لیے خیر کا، راحت کا، نفع کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ، دوسروں کے لیے راحت کا، نفع کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ، تا حیات ہمارے ایمان، اعمال، اعضاء کی سلامتی ہم کو عطا فرما دیجیے یا اللہ، موت تک ہمارے لیے اس ایمان کی حفاظت کو آسان فرما دیجیے یا اللہ، موت تک ہمارے لیے اس ایمان کی حفاظت کو آسان فرما دیجیے یا اللہ، معاشرے میں جو برائیاں، جو گناہ بھی ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کا ذریعہ ہوں یا اللہ، ان گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے یا اللہ، ان گناہوں سے بطور خاص ہم کو بچا لیجیے یا اللہ، ان گناہوں سے بطور خاص ہم کو بچا لیجیے یا اللہ، ہمارے جو مسلمان دنیا میں جہاں کہیں جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ، ان کی پریشانی کو دور فرما دیں یا اللہ، ان کی پریشانی کو دور فرما دیں یا اللہ، ظالموں کے نظر میں جو لوگ بھی ہیں یا اللہ، اپنے کرم سے ان کو نجات عطا فرما دیں یا اللہ، اپنی پناہ عطا فرما دیں یا اللہ، اپنی پناہ عطا فرما دیں یا اللہ، یہ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہیں، آپ کے غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا دیں یا اللہ، آپ کے غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا دیں یا اللہ، آپ اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے ہم کو بے نیاز فرما دیں یا اللہ، آپ اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے ہم کو بے نیاز فرما دیں یا اللہ، ہماری شامت اعمال سے ہمارے اوپر ایسے افراد مسلط نہ فرمائیے جو ہمارے لیے تکلیف کا، اذیت کا ذریعہ ہوں، ہمارے معاشرے میں بے دینی کے پھیلانے کا ذریعہ ہوں یا اللہ، اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیں یا اللہ، نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیں یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کے وہ فیصلے جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے شر کا اور بے دینی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہوں یا اللہ، ان فیصلوں کے شر سے بچا لیجیے یا اللہ، ان فیصلوں کے شر سے پورے ملک کو بچا لیجیے، ملک کے ایک ایک فرد کو بچا لیجیے یا اللہ، ان کے غلط فیصلوں کے شر سے پورے ملک کو بچا لیجیے، ملک کے ایک ایک فرد کو بچا لیجیے یا اللہ، یا الراحمین، ہمارے جو لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، غربت کا شکار ہیں، مالی تنگی میں مبتلا ہیں یا اللہ، ان کی مالی تنگی کو دور فرما دیجیے، رزق حلال وسعتوں برکتوں والا عطا فرما دیجیے یا اللہ، رزق حلال وسعتوں برکتوں والا عطا فرما دیجیے یا اللہ، جہاں رشتوں کی ضرورت ہے وہاں نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما دیجیے یا اللہ، جن گھروں میں جھگڑے ہیں، ناچاقی نا اتفاقی ہے یا اللہ، اپنے کرم سے اسے الفت و محبت میں تبدیل فرما دیجیے یا اللہ، الفت و محبت میں تبدیل فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے گھروں کو محبت کا، الفت کا گہوارہ بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے گھروں کو چین کا، سکون کا، محبت کا، الفت کا گہوارہ بنا دیجیے یا اللہ، آپس میں ایک دوسرے سے جو نفرت اور کھنچاؤ کی صورتیں ہیں یا اللہ، اس کو ختم فرما دیں یا اللہ، اس کو ختم فرما دیں یا اللہ، اس کو ختم فرما دیں یا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے یا اللہ، یہ رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہے یا اللہ، آج بھی تاخیرات ہے یا اللہ، آپ کے علم میں ہے شب قدر کون سی رات میں ہے، لیکن یا اللہ، اپنے کرم سے اس کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ، اس کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے
یا اللہ آپ نے شب قدر کی جو فضیلت سورۃ القدر میں بیان فرمائی ہے، یا اللہ وہ ہم کو بھی عطا فرما دے، یا اللہ وہ ہم کو بھی عطا فرما دے، یا اللہ وہ ہم کو بھی عطا فرما دے، یا اللہ اس برکت کا حصول ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، یا اللہ اس برکت کے حصول میں ہمیں غافل ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمیں غفلت میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ غفلت میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ آپ کے مقربین نے جو خیریں اور بھلائیاں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے، یا اللہ ان تمام سے ہم کو بھی پناہ دے دیجیے، یا اللہ ان تمام سے ہم کو بھی پناہ دے دیجیے، یا اللہ ان تمام سے ہم کو بھی پناہ دے دیجیے۔ اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد